الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الإخلاص سر من سري استودعته قلب من أحببته من عبادي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر کلامنا میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میرا مقصد کوئی آپ سے واعظ، تذکیر، تقریر مقصود نہیں ہے، محض ایک مذاکرہ ہے باہمی طور پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ مجھے کچھ کام کی باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد آپ کو اور مجھے اور پوری امت کو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے عزیزو، اس مختصر وقت کے اندر جو کچھ معروضات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا عنوان اور موضوع و اخلاص ہے۔ اخلاص اور خلوص
اس کا لغوی معنی اپنے مغایر سے جدا کرنا۔ اصطلاح شریعت میں اخلاص کہتے ہیں اللہ کی عبادت کو ادران شرک سے پاک کرنا۔ اخلاء العبادت ان ادران الشرک، شرک کی میل کچیل اور کھوٹ سے عبادت کو پاک کرنے کا نام اخلاص ہے۔ اخلاص کے بغیر نہ اللہ کے ہاں ایمان مقبول ہے اور نہ ہی کوئی عبادت مقبول ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وہ زبان سے کہہ رہے ہیں ایمان لائے، لیکن اللہ پاک ان کے اقرار کے باوجود ان کے ایمان کی نفی فرما رہے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، اندر ان کے کفر ہے، اوپر سے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، ان کا ایمان اخلاص سے خالی ہے۔ اللہ نے ان کے ایمان کی نفی فرما دی، فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن بھی نہیں ہے۔ تو جب ایمان جیسی اہم چیز وہ اخلاص کے بغیر معتبر نہیں، تو عبادت بھی معتبر نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، اگر کوئی آدمی بڑے بہترین طریق سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے اور اس کا وضو نہ ہو، تو یقیناً وہ نماز معتبر نہیں ہے۔ نماز کے لیے وضو طہارت ظاہریہ ہے، جیسے کوئی نماز بغیر طہارت ظاہری کے معتبر نہیں، خواہ کتنی خشوع خضوع سے پڑھی جائے، خواہ کتنا ہی بہترین بنا سنوار کے اس کو پڑھا جائے، وہ نماز طہارت ظاہری وضو کے بغیر درست نہیں۔ ایسے ہی میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اخلاص یہ تمام عبادات اور ایمان کے لیے طہارت باطنی ہے۔ اس اخلاص کے بغیر اللہ کے نزدیک کوئی عبادت معتبر نہیں۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، یہ سارے حضرات جو دورہ سے فارغ ہو کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور یہ حدیث بخاری میں 7 جگہ پر ہے۔ بعض جگہوں میں اس سے مراد صحت لی گئی ہے اور بعض جگہوں میں ثواب۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں دونوں مراد ہیں، کہ صحت اعمال بھی معتبر نہیں ہے بغیر اخلاص کے، ثواب بھی نہیں ملے گا اس پر۔ 7 جگہوں پہ ہے، دونوں کا قول کیا ہے، کہیں ثواب کہیں صحت، کسی نے ثواب کسی نے صحت۔ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کا فیصلہ یہ ہے کہ حدیث کی مختلف جگہوں سے مختلف مقامات پر دونوں کو مراد لیا گیا ہے، کہیں مناسبت مقام سے صحت لے لی گئی ہے اور کہیں مناسبت مقام کے اعتبار سے ثواب لے لیا گیا ہے۔ کہیں عمل صحیح ہی نہیں ہوتا، کہیں صحیح تو ہوتا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے
جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقل فرماتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ الفاظ بعین ہی وہی ہوں جو اللہ نے فرمائے ہوں۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جو الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں اسی کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرما دیتے ہیں۔ کبھی مضمون ہوتا ہے، الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاص سر من سری، اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، استودعتہ قلب من احببتہ من عبادی او کما قال، فرمایا یہ میرے رازوں میں راز ہے، اور میں یہ راز، اخلاص والا راز، اس آدمی کے دل میں رکھتا ہوں اپنے ان بندوں میں سے جو کہ میرے محبوب ہوتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اخلاص کی دولت ہر مہ کو، ہر کس و نقص کو اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے، بلکہ اپنے بندوں میں سے وہ جو اس کے ہاں محبوب بندے ہیں ان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو محبوب بننے کے لیے وہ تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب کب بنتا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو مجھ سے محبت کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا، قل، اے میرے پیغمبر ان سب کو اعلان فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ پھر صرف یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تمہارا محبوب ہوگا، بلکہ تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور صرف محبوب ہی نہیں بن جاؤ گے، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو محبوب بننے کے لیے اتباع ضروری ہے، اتباع کے بعد محبوب بنے گا، اور محبوبیت کے بعد اللہ اخلاص عطا فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص اللہ پاک یہ اپنا راز ہر کس و نقص، ہر کہمے کو نہیں دیتے ہیں، اپنے بندوں میں سے جو اس کے محبوب بندے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے اس راز کو لینے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امور میں اتباع کریں۔ اتباع کیے بغیر اخلاص کی دولت کا ملنا مشکل ہے، اور اخلاص کی دولت ملے بغیر کسی عبادت کا قبول ہونا ممکن نہیں، مشکل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت سستی نہیں ہے، جنت سستی نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، الا ان الجنت لہی الغالیہ، سنو جنت مہنگی ہے۔ کیوں مہنگی ہے؟ اس بنیاد پر کہ وہ خالص عقائد اور خالص اعمال چاہتی ہے۔ اللہ کے ہاں ملاوٹ کا عقیدہ اور ملاوٹ کا عمل مقبول نہیں ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیے، کسی آدمی نے ایک مکان بنایا، اس میں ہر طرح کی سہولیات مہیا کی، اور سہولیات مہیا کرنے کے ساتھ نوکر چاکر بھی رکھے، کوئی صفائی کے لیے، کوئی کھانے پکانے کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے، سارے کا سارا اس نے محل سجایا بنایا، اور اس میں اپنی گھر والی کو لے آیا شادی کر کے۔ اب یہ سارے کا سارا جو نظام ہے گھر کا، یہ اپنی گھر والی کے لیے ہے، کھانے کے لیے، پکانے کے لیے الگ نوکر، کھانے کے لیے الگ نوکر، کھلانے کے لیے الگ نوکر، صفائی کے لیے الگ نوکر، سبزی لگانے کے لیے الگ نوکر، سارے کا سارا نظام، ہر چیز اس کے لیے مہیا ہے۔ اور یہ عورت صرف اس مرد کے لیے، یہ عورت صرف اس مرد کے لیے، سارا یہ زرق برق، یہ ساز و سامان، یہ محل، یہ بنگلہ، یہ سواری، یہ نوکر، یہ چاکر، یہ فلاں اور فلاں، سب اس عورت کی خدمت کے لیے، اور عورت مرد کے لیے۔ اگر یہ حق عورت مرد والا کسی اور کو دے دے، یہ سارے کے سارے مراعات جو دے رکھے ہیں مرد نے، باقی رکھے گا، چھین لے گا، چھین لے گا نا۔
اس کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جس مقصد کے لیے میں لایا تھا اس مقصد میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا ہے، لہذا اس سارے کے سارے جو اس کو میں نے مراعات دیے ہیں، یہ کمرہ ہے، یہ مکان ہے، یہ سواری ہے، یہ نوکر ہیں، یہ چاکر ہیں، یہ خادم ہیں، یہ سارے کے سارے کی وہ اہل نہیں رہتی، بلکہ اس گھر سے اس کو وہ نکال دیتا ہے۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، یہ سارے کا سارا کارخانہ دیکھ رہے ہیں آپ، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، ندی ہیں، نالے ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، اشجار ہیں، بہار ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی خدمت میں چل رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے آسمان کو انسان کے مسخر کیا، زمین کو انسان کے لیے مسخر کیا، سورج چاند کو انسان کے لیے مسخر کیا، ساری کی ساری سواریاں زمین کے اندر، زمین کے اوپر، اس سارے کا سارا کارخانہ، الغرض میں کس چیز کا نام لوں، اس سارے کا سارا کارخانہ جو گردش کر رہا ہے حضرت انسان کی خدمت کے لیے ہے، حضرت انسان کی خدمت کے لیے، اور انسان صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس انسان نے اللہ کی عبادت میں اگر غیر کو شریک کر دیا، اللہ برداشت کریں گے؟ اللہ تو سب سے زیادہ اغیر ہیں۔ روایت میں آتا ہے، مشکات کی روایت ہے، ایک صحابی نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر، اگر میں اپنی گھر والی کے ساتھ غیر حالت میں دیکھ لوں تو کیا کروں؟ فرمایا 4 گواہ ڈھونڈ، 4 گواہ ڈھونڈ۔ اس صحابی نے عرض کی، اللہ کے پاک پیغمبر، میری گھر والی غیر حالت میں دیکھوں میں غیر مرد کے ساتھ تو گواہ ڈھونڈتا پھروں، میں تو اس کو قتل کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اپنے ساتھی کی طرف کہ ہو اغیر، کہ بڑا غیرت مند ہے، وانا اغیر منہ، اور میں اس آدمی سے غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے غیرت مند ہے۔ اسی کی غیرت کا تقاضا تھا کہ تمام فواحش کو جو ظاہر اور باطن اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تو بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ پاک اپنی عبادت میں بھلا غیر کو کس طرح شرک کرتا ہے؟ اسی غیر کے شرک سے پاک کرنے کا نام خلوص والاخلاص ہے۔ یہ اخلاص یہ فعل قلب ہے اور اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ اخلاق باطنہ میں سے ہے، اخلاق فاضلہ میں سے ہے، افعال قلوب میں سے ہے، اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی ایمان معتبر ہے اور نہ ہی کوئی عبادت معتبر ہے۔ صوفیاء کے اقوال میں ہے، العلم بذر والعمل زرع وماؤہ الاخلاص۔ علم جو ہے یہ بیج ہے، علم بیج ہے، والعمل زرع، اور عمل، علم پر عمل کرنا یہ کھیتی ہے، وماؤہ الاخلاص، اس کا پانی اخلاص۔ اگر دانہ ہی نہ ہو کھیتی ہو جائے گی، بیج ہی نہ ہو کھیتی ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ بیج ہو، اس کی کاشت نہ ہو، کھیتی ہو جائے گی؟ بیج ویسے رکھا رہے، اس کو زمین میں کاشت نہ کیا جائے، کھیتی اگ جائے گی؟ علم کے بغیر عمل وجود میں نہیں آ سکتا۔ ہر عمل کا امام علم ہے، ہر عمل کا امام علم ہے، اور علم کے بعد جب بیج آ گیا وجود میں تو بیج کے بعد اس بیج کو کاشت کرو گے تو پھر جا کے کھیتی ہوگی۔ اور اگر بیج بھی ہو جو کہ علم ہے، کھیتی بھی ہو جو کہ عمل ہے، پانی نہ ہو، کھیتی حاصل ہو جائے گی؟ بیج کو رکھ دیا زمین میں اور پانی نہیں دیا، کھیتی اگائے گی؟ کھیتی بڑھ جائے گی؟ کبھی نہیں۔ اس بنیاد پر ہر عمل کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم کے بغیر
عمل وجود میں نہیں آ سکتا، اور ہر عمل کے لیے اس کے موجود ہونے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاص میرے بزرگوں اور عزیزوں ایسا ہے جیسا پانی، جیسے پانی کے بغیر عمل کا وجود اور بڑھنا ممکن نہیں ہے، ایسا ہی علم کے بغیر کھیتی کا پانی کے بغیر جیسا ہونا ممکن نہیں ہے، ایسے ہی اخلاص کے بغیر کسی عمل کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات بھی ہیں، اصحاب رسول کے اقوال بھی ہیں، صوفیہ کے اقوال بھی ہیں، ان کا استیاب اور احاطہ ضروری بھی نہیں ہے۔ میں نے جو آیت پڑھ دی ہے اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے، اور آیتیں بھی ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کا معنی بھی اخلاص ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت سے مقصود کوئی دنیا طلبی نہیں ہے، خود غرضی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضامندی مطلوب ہے۔ اللہ کی رضامندی کا نام ہی اخلاص ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اور دوسری آیت وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو مت اپنے آپ سے دور کرو، ان میں بھی پھر آ کہتا ہے یریدون وجہہ، کہ جو لوگ آپ کی مجلس میں آتے ہیں، شان نزول بتانا مطلوب نہیں ہے، مطلب یہ وہاں بھی جو ہے وہاں بھی یہی بات ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان صنادید مکہ قریش مکہ کے لیے، ان رؤسائے مکہ کے لیے کی خوشنودی کے لیے آپ ان کو اپنے آپ سے الگ مت کریں، بلکہ ان کو اپنے ساتھ رہنے دیں، اپنے ساتھ بیٹھنے دیں۔ یہ آ جائیں گے ان کے ساتھ آ جائیں گے، نہیں تو نہیں صحیح۔ تو وہاں بھی یہی بات ہے کہ یہ حلقہ جو آپ کے ارد گرد حلقہ لگائے ہوئے ہیں اور آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بیٹھنا بھی اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ آپ کی صحبت میں بیٹھ کے دین کا حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا، مسائل کا سیکھنا ہے۔ یہ غرباء آپ کی مجلس میں آ گئے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ رؤساء بیٹھ جائیں گے تو بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھتے تو نہیں صحیح، ان کو اپنی مجلس سے آپ الگ مت کریں۔ تو گویا کہ مخلصین کو ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ اور ان کو اپنے آپ سے الگ مت کریں۔ مخلصین ہی کہ گویا کہ یہ لوگ معتبر ہیں اور انہی کا عمل معتبر ہے۔ جو دوسرے ہیں جو اپنے لیے اپنے مطلب ہے وہ رئیس پنے کو یا دوسری چیزوں کو وہ لے کے آئے ہیں، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں، آ جائیں گے نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ایسی موجود ہیں اور روایات بھی موجود ہیں جن کے اندر یہ تذکرہ آتا ہے کہ جی اخلاص کے بغیر کوئی عبادت اور کوئی چیز معتبر نہیں ہے۔ وہ حدیث ترمذی جس کے اندر اور ایک لمبا قصہ ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شفیع الاصبہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تشریف لائے اور ان سے عرض کیا، مجلس لگی ہوئی تھی، حلقہ لگا ہوا تھا، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابو ہریرہ ہیں۔ لوگ چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی، یہ علیحدہ کٹھے ان کے ساتھ بیٹھے اور ان سے ایک درخواست کی کہ اے ابو ہریرہ مجھے آپ وہ حدیث سنائیں جو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی بھی ہے اور یاد بھی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اچھا، بہت اچھا، میں آپ کو ایسی حدیث سناؤں گا جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی بھی ہے اور میں نے یاد بھی کی ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا اور اس آدمی نے دوبارہ توجہ کی تو آپ نے فرمایا ہاں میں آپ کو ایسی حدیث سناؤں گا جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میں نے اس کو یاد بھی کیا ہے۔ یہ کہا اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ دوسری مرتبہ کی بے ہوشی پہلی سے بھی لمبی تھی۔ پھر تیسری مرتبہ کہا ہاں میں آپ کو وہ حدیث سناؤں گا جس کو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نفسی ہی سنا ہے اور میں نے اس کو ضبط بھی کیا ہے۔ یہ کہا اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ کی بے ہوشی پہلے سے بھی زیادہ لمبی تھی، پہلے سے بھی زیادہ لمبی تھی۔ تیسری مرتبہ جب وہ ہوش میں آئے تو پھر وہی حدیث سنائی جو آپ نے ترمذی شریف میں پڑھی ہے کہ تین آدمی سے مراد تین انواع ہیں، افراد نہیں ہیں، تین قسم کے انواع اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک عالم ہوگا کہ میں نے آپ کو علم دیا تھا، اس میں کیا کیا آپ نے؟ تو وہ کہے گا آپ کی رضا کی خاطر میں نے پڑھایا بھی ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں، وعظ بھی کی ہے، تقریر بھی کی ہے، تذکیر بھی کی ہے، تیری رضا کی خاطر۔ اللہ فرمائیں گے یہ تو ٹھیک ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ کہ میری رضا کی خاطر کذب تھا۔ فرشتے بھی کہیں گے کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے یہ سارا کام کیا تھا
تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بہت علامہ ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فاضل ہے۔ سو وہ دنیا میں کہا گیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کو کہ گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ دوسرا آدمی پیش ہوگا اور وہ ہوگا کہ جس کو اللہ نے صحت دی ہوئی ہوگی، صحت دی ہوئی ہوگی اور جان دی ہوئی ہوگی۔ اللہ اسے پوچھیں گے میں نے تمہیں صحت دی تھی، جان دی تھی، میں نے آپ کو بہت فراوانی کے ساتھ نوازا تھا، تیری صحت مزیدار تھی، جان بڑی مزیدار تھی، قوت دی تھی، طاقت دی تھی، صحت دی تھی، اس میں کیا کیا تو نے؟ وہ عرض کرے گا اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ میں وہاں تیری رضا کے لیے شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ تو ٹھیک ہے، تو لڑتا رہا، سب کچھ کیا، جنگوں میں شرکت کی ہے، محاذوں پہ تو گیا ہے، لیکن یہ کہ شہید بھی ہوا ہے، یہ کہ میرے لیے کذبتا۔ فرشتے بھی کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو نے سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بڑا جری اور بہادر کہیں۔ سو وہ کہا گیا اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا آدمی وہ پیش ہوگا جس کو اللہ نے مال میں فراوانی دی ہوگی، بہت بڑا مال ہوگا، اللہ نے اس کو مال سے نوازا ہوگا، دولت سے نوازا ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی میں نے آپ کو مال دیا تھا، مال کی فراوانی اور بہتات آپ کو دی تھی، کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کوئی مقام خیر نہیں تھا کہ جہاں میں نے خرچ نہ کیا ہو، مدارس بنوائے، مساجد بنائے، ہسپتال بنوائے، اور غرباء پر، یتامہ پر، مساکین پر وغیرہ وغیرہ رفاع عامہ میں نے خرچ کیا ہے، رفاع عامہ میں نے اپنا مال خرچ کیا ہے تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں یہ تو نے کیا، خرچ بھی کیا، مدارس میں بھی دیا، مساجد میں بھی دیا، ہسپتال بھی بنوائے، غرباء کو بھی دیا، مساکین کو بھی دیا، بیوگان کو بھی دیا، یتامہ کو بھی دیا، یہ تسلیم ہے، لیکن اگلی بات کہ میرے لیے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیو، عزیزو، غور کریں کتنے بڑے عمل ہیں، کتنے بڑے عمل ہیں، بہت بڑا عمل ہے، علم بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے علماء کی سیاہی شہداء کے خون کے ساتھ تولی جائے گی۔ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی، دونوں امام اس بات پہ متفق ہیں کہ شہداء کے خون کے مقابلے میں علماء کی سیاہی غالب آ جائے گی۔ بہت بڑا مقام ہے علماء کا، انبیاء کے وارث ہیں، مگر علم جیسا کام جب اللہ کی رضا کے بغیر کیا گیا، اخلاص کے بغیر کیا گیا، تو اللہ کے ہاں یہ معتبر نہیں تھا، اللہ کے ہاں یہ معتبر نہیں تھا۔ اور سخاوت یہ بہت بڑی چیز ہے، احادیث میں اس کے بڑے فضائل ہیں، اور ایک مستقل اس کے لیے واز ہے، اور بڑی روایات ہیں۔ السخی حبیب اللہ، اور بعض روایت میں آتا ہے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ سخی سخاوت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو، اس میں غیر اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو، تب بھی اللہ کا یہ محبوب ہے۔ لیکن اتنی بڑی چیز سخاوت، اتنی بڑی چیز، اور پھر وہ اللہ کے لیے نہ ہو، تو نہ یہ کہ اس کو صرف قبول نہیں کیا گیا، بلکہ الٹا مواخذہ ہوا، پکڑ ہوئی۔ اور تیسرا مقام، تیسری چیز جو شہادت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، شہادت مقامات قصبیہ میں سے اعلیٰ ترین مقام ہے۔ آدمی کوئی مقام حاصل کر سکتا ہے تو یہ شہادت ہے، اور شہید کی 5 خصوصیات وہ ہیں جس کو محمود آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں نقل کیا ہے۔ جزوی فضیلتیں 5 ایسی ہیں کہ کسی کی بھی نہیں ہیں۔ شہید کی روح کو صرف اللہ قبض کرتا ہے، ملک کا واسطہ نہیں ہوتا، فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا۔ شہید شہادت پاتے ہی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ شہید ہوتے ہی سفارے شروع کر دیتا ہے۔ شہید کے لیے غسل نہیں ہے، اور شہید کو مردہ کہنے اور سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے بڑے فضائل کے باوجود جب شہادت اللہ کے لیے نہ تھی تو وہ نہ یہ کہ قبول نہیں ہوئی، بلکہ الٹا وہ باعث عقاب اور باعث عتاب اور باعث عذاب بنی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہی 3 آدمیوں کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، پھر بعد میں دوسرے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔
اعاذنا اللہ من ذالک، اللہ ہم سب کی اس سے پناہ اللہ ہم سب کو اس سے پناہ نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو، آپ نے دیکھ لیا کتنے بڑے عمل تھے، کتنے بڑے عمل تھے، مگر اس میں اخلاص نہ تھا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے، مردود ہو گئے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس کے اوپر ان کو ثواب نہیں ملا، بلکہ الٹا مواخذہ ہوا، بلکہ ان کو جہنم میں ڈالے جانے کے ابتداً جہنم میں ڈالا گیا، بلکہ جہنم کو بھڑکانے کا ذریعہ بنایا گیا۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی چھوٹا عمل ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جائے میرے دوستو، وہ چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا، وہ بڑا بن جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک حدیث ہے، وہ بھی 3 آدمیوں کا واقعہ ہے کہ 3 آدمی تھے، وہ چل رہے تھے، چلتے 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 راستے میں طوفان آ گیا، بارش آ گئی، تو انہوں نے چھپنے کے لیے ایک غار کا رخ کیا، وہ غار میں چلے گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس غار کے اندر اوپر سے ایک چٹان لڑکی اور غار کے منہ پہ آ کے کھڑی ہوگی، اور وہ غار میں 3 آدمی بند ہو گئے۔ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، اتنی بڑی چٹان، وہ تو اس کو تو 100 آدمی بھی مل کے نہیں ہٹا سکتے۔ اب آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، یہاں سے خلاصی کی کیا صورت ہو۔ تو سب نے آپس میں طے کیا کہ یوں کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنا کوئی ایسا عمل پیش کرو جو اللہ کے ہاں قبول ہو۔ تو ہر ایک نے ایک ایک عمل پیش کیا، وہ عمل معمولی تھے۔ ایک نے کہا، یا اللہ، میری ایک چچا زاد تھی، اس کے ساتھ میں نے غلط کام کی دعوت دی، وہ تیار ہو گئی، بعد میں اس نے مجھے عین وقت میں کہا، یا عبداللہ اتق اللہ، اور اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس کو تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا تھا، اس میں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، کسی کا ڈر نہ تھا، کسی کا خوف نہ تھا، محض تیرے ڈر سے، تیرے لیے میں نے یہ کام برا چھوڑ دیا تھا۔ اگر تیرے ہاں یہ میرا عمل مقبول ہے تو چٹان کو یہاں سے ہٹا، غار کے منہ سے ہٹا دیجئے۔ 1/3 ہٹ گئی، لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے پیش کیا کہ یا اللہ، میرے ماں باپ تھے، بوڑھے تھے، میں بکریاں چراتا تھا، میں جب واپس آتا تھا سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دوہ کر کے میں اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا، پھر اپنی بیوی کو، اور پھر خود پیتا تھا۔ یہ میرا عمل ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے دیر ہو گئی، واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، ماں یا باپ یا دونوں یا ان میں سے کوئی ایک۔ تو میں ساری رات اپنی ماں کے سرانے وہ دودھ لے کے بیٹھا رہا، جب تک میری ماں بیدار نہیں ہوئی۔ میں نے اس وقت تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، بیوی کو نہیں پلایا، خود نہیں پیا۔ اگر تیرے ہاں میرا عمل، یہ تیرے لیے کیا میں نے، یہ تیرے لیے کیا، تیرے ہاں اگر یہ میرا عمل مقبول ہے، اس عمل کی واسطے سے میں اس عمل کا تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ یا اللہ اس غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دیجیے۔ 1/3 اور نکل، 1/3 اور وہ سرک گئی۔ تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ یا اللہ، میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، وہ مزدوری اس کو میں نے دینا چاہی تھی، وہ تھوڑی سمجھتے ہوئے وہ چلا گیا تھا، پھر اس کی مزدوری جو بنتی تھی میں نے اس کو تجارت پہ لگایا، کئی سالوں کے بعد واپس آیا تو وہ بہت سارا مال بن چکا تھا، اس میں زمین بھی تھی، سونا چاندی بھی تھی، جانور بھی تھے۔ وہ آیا کہنے لگا کہ میرا سامان، میری مزدوری دو، کہا یہ سارا تیرا لے جاؤ۔ کہنے مذاق کرتے ہو میرے ساتھ؟ کہ نہیں، واقعی تمہارا ہے، اس کو میں نے تجارت پہ لگایا تھا، اس سے بڑھتا رہا، یہ زمین بھی بن گئی، یہ جانور بھی بن گئے، اور یہ روپیہ نقدی پیسے بھی ہیں، یہ سب تیرا ہے، لے جاؤ۔ یا اللہ، میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیرے ہاں اگر یہ میرا عمل مقبول ہے تو اس سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ وہ پوری کی پوری چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی اور وہ نجات پا گئے۔ تو میرے دوستو، دنیا اور آخرت میں نجات دلانے والا ایمان اور نجات دلانے والی عبادت صرف اور صرف وہی ہوگی جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ اس میں اگر غیر کی آمیزش ہوگی تو وہ مقبول نہیں ہوگی۔ ایک بات آخر میں یہ کہتا جاؤں کہ اگر ابتدا میں اخلاص نہ ہو، اس کا یہ معنی ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ کام ہی چھوڑ دیا جائے۔ محنت کی جائے اخلاص کے حاصل کرنے کی۔ علم حاصل کر رہے ہو، اولاً ہونا تو یہی چاہیے، ابتدا ہی میں اخلاص ہو کہ یا اللہ، میں تیرے مرضیات کو حاصل کر کے اس پر چلنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ ابتدا ایسا ہونا چاہیے۔
نہ ہو تو علم نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، روزانہ مراقبہ کرتے رہنا چاہیے کہ یار واقعی میں پڑھنے آیا ہوں اور اس سے مقصود میرا اللہ کی مرضیات کو حاصل کرنا ہی ہونا چاہیے اور حاصل کر کے اس پہ چلنا چاہیے۔ روٹی پانی کی کون سی بات ہے؟ روٹی پانی بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کتنے جنگل میں جانور پلتے ہیں، کتنے سمندر میں جانور پلتے ہیں، کتنے پرند پلتے ہیں، کتنے درند پلتے ہیں، اللہ مجھے بھی پالے گا، اللہ مجھے بھی پالے گا۔ روٹی پانی کے آب و گل کے بندروں سے اپنے آپ کو ابھی سے آزاد کر لینا چاہیے کہ ہر آدمی پڑھنے والا یہی نیت کر لے کہ میں اللہ کے دین کو پڑھوں گا، اس پہ خود بھی چلوں گا اور دوسرے لوگوں کو چلاؤں گا۔ اللہ کے دین کا سپاہی، اللہ کے دین کا دائی، اللہ کے دین کا دفاعی بن کے کہ اس پہ پر کوئی اونچ نیچ آئے گی تو دفاع بھی کروں گا، اس کی اشاعت بھی کروں گا۔ جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ اسی لیے آئے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی دین کے اوپر الٹی سیدھی بات کرے گا تو دفاع کریں گے۔ اس دور کے اندر جیسے اشاعت دین ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ دفاع عن دین ضروری ہے۔ فتنوں کا دور ہے، ادھر سے فتنے، ادھر سے فتنے، دائیں بائیں فتنے، گمراہی کا، الحاد کا، فسق و فجور کا، جی دور ہے، دور ہے۔ شیطان اپنی پوری محنت کر رہا ہے، اپنی جماعتوں کی اس کی تشکیلیں ہیں، ہاں لڑائی کرا رہا ہے، جھگڑے کرا رہا ہے، قتل و غارت کرا رہا ہے، ظلم و ستم کرا رہا ہے، اور سب سے زیادہ خوش اسی پہ ہوتا ہے جب کسی طالب علم کے اندر وسوسے ڈال کر کے اس کو مدرسے سے باہر کر دے۔ یہ اپنا تخت بچھاتا ہے پانی پر اور اپنی جماعتوں کی تشکیل کراتا ہے، تم جاؤ فتنہ فساد دنیا میں پھیلاؤ۔ چنانچہ واپس آتے ہیں تشکیل کے بعد، کارگزاری سناتے ہیں، کیا کر کے آیا ہے؟ میاں بیوی کو لڑا کے آیا ہوں، کیا کر کے آیا ہے؟ فلاں پہ ظلم کرا کے آیا ہوں، کیا کر کے آیا ہے؟ فلاں سے ڈاکہ ڈلوا کے آیا ہوں، کیا کر کے آیا ہے؟ فلاں سے یہ کرا کے آیا ہوں، کیا کر کے آیا ہے؟ کہ میں فلاں طالب علم کے دل میں وسوسے ڈال کر کے اس کو مدرسے سے باہر کر کے آیا ہوں۔ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو معانقہ کرتا ہے کہ کام تو نے کیا ہے۔ تو کسی طالب علم کو طلب علمی سے جدا کر دینا یہ شیطان کے ہاں بڑا کام ہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہوتا ہے شیطان پر۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ، ایک عالم دین، وہ 1000 عابد سے شیطان پر زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر کہ عالم پر اس کا حملہ نہیں چلتا جلدی اور جاہل عابد پر چل جاتا ہے۔ ایک قصہ ہے، ابلیس نے کسی سے پہلے زمانے میں ابلیس سے لوگ باتیں کر لیا کرتے تھے، باتیں کر لیا کر لیتے۔ کسی نے کہا کہ تم عباد سے اتنا ڈرتے نہیں ہو جتنا علماء اور فقہاء سے ڈرتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا یہ میری کمر توڑ دیتے ہیں، یہ ان پہ میرا بس چلتا نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم سب ایسے ہوں، اللہ کرے ہم انہی میں سے ہوں کہ جو شیطان پہ بھاری ہوئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادات کو ہماری عبادات سے وہ اخلاص نکال کے اس کو بے وقر اور بے جان کر دے اور پھسپھسا بنا دے۔ تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں اس کا منظر بھی دکھاتا ہوں، آؤ۔ چنانچہ وہ ایک ساری رات ایک عابد عبادت کرتا رہا، تھا غیر عالم۔ اس کے پاس آیا، ایک شیشی دکھائی چھوٹی سی، کہا بتاؤ، اس عابد کو کہتا ہے بتاؤ اس شیشی کے اندر اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ 7 آسمان اور زمین کو اس میں ڈال دے؟ تو وہ صوفی صاحب نے دیکھا کہ شیشی چھوٹی سی ہے، آسمان بھی بہت بڑے، اور یہ، انہوں نے کہا نہیں، ممکن نہیں ہے۔ کہا دیکھا، پھنسا لیا میں نے۔ اس کے بعد ایک عالم ساری رات سویا رہا، صبح کی نماز کے لیے جا رہا تھا، اس کے سامنے یہی مسئلہ پیش کیا، کیا مسئلہ جلدی بتاؤ، میں نے نماز پڑھانی ہے، وضو بھی کرنا ہے، سنتے بھی پڑھنی ہے، نماز پڑھنا ہے، مقتدی میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی مسئلہ چھوٹا سا، یہ بتلاؤ کہ یہ شیشی ہے چھوٹی سی، یہ 7 آسمان اور زمینیں ہیں، کیا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ شیشی کے اندر 7 آسمان اور زمینوں کو ڈال دے؟ اور میں اس سے بھی زیادہ پہ قادر ہے۔ اس پر داؤ نہ چلا۔ قدرت خداوندی تو اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ ایک چیز کو بڑی کو بہت چھوٹا کر دے اور بڑی چھوٹی کو بڑا کر دے۔ یہ بیج ہے چھوٹا سا، اسے کتنا بڑا درخت بنا دیتے ہیں۔ تو سمیٹنے پہ وہ قادر مطلق ہے۔
اس بنیاد پر اس نے کہا دیکھ لیا یہ علماء جو ہے نا، یہ فقہا میرے داؤ سے بہت پیچھے بھاگ جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ سارے مراد ہوں، بڑے بڑے علماء کے پاس جا گیا ہے، داؤ لگائے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بارہا فخر الدین رازی کے پاس چلا گیا، اللہ ہے کہ جی ہے، دلیل فلاں توڑ دی، دوسری دی وہ بھی توڑ دی، 100 دلیلیں پیش کی۔ کسی طریقے سے ان کے شیخ خواجہ نجم الدین کبریٰ پہ ان کے حال کھل گیا، تو انہوں نے پتہ چلا تو وہ ایسی زبردستی کو لوٹا تھا ہاتھ میں، اس کو دیوار پہ دے مارا اور کہا یہ کہے کہ میں اللہ کو بلا دلیل مانتا ہوں، یہ کہا فخر الدین رازی نے اور روح پرواز کر گئی۔ یہی ابلیس لعین جنید بغدادی کے پاس 20 سال رہا ہے اور ان کو وضو کراتا رہا ہے۔ جب جانے لگا تو پوچھا حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ تو فرمایا میں نے اول واہلے میں تمہیں پہچان لیا تھا۔ جاتے ہو داؤ لگایا، اور داؤ ایسا لگایا کہ بس اللہ ہی بچائے تو بچ سکتا ہے آدمی، ورنہ تو اس کے مقاصد اللہ کی پناہ۔ کہنے لگا حضرت میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ نے مجھ جیسے بہت پیدا کیے ہیں۔ پھر آخری داؤ لگایا کہ حضرت آپ کو آپ کے علم نے میرے اس داؤ سے بچا لیا۔ فرمایا نہیں اللہ نے بچایا ہے۔ اس طرح کی یہ اس کے مکر و فریب ہوتے رہتے ہیں۔ آدمی کو ہر حال میں اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرتے رہنا چاہیے، اور ہر کام میں اللہ کی ذات کو رکھنا چاہیے۔ اور آپ نے وہ ابن ماجہ کی، یہ دورے والے بیٹھے ہیں، اور ابو داؤد کی وہ روایت بھی سنی ہوگی، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به عرض الدنیا لم يجد الف الجنة او كما قال، کہ جس آدمی نے ایسا کام جس میں اللہ کی رضا حاصل کی جاتی تھی، اس کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے اغراض کے لیے حاصل کیا ہے، وہ تو جنت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکے گا۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سے ہی اس بات کا ارادہ کرو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو کہ یا اللہ یہ چنے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں ہمیں، علم کی دولت اور اس کا ماحول اور اس کی صحبت عطا فرمائیے، تو جیسے یہ ہمیں عطا فرما رہا ہے اس کا اخلاص بھی نصیب فرما۔ ایسے نہ ہو کہ ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزر جائے اور اخلاص نہ آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں یہ بھی کہہ دوں اخلاص کا فقدان بھی ہے، بلکہ بہت سارے اخلاق کے فاضلہ کا فقدان ہے، صرف اخلاص ہی نہیں اور بھی ہیں بہت سارے اخلاق یعنی فاضلہ، اخلاق فاضلہ، اس کا فقدان ہے۔ کہنے کو تو ہر کوئی کہے گا، لیکن ہر وقت آدمی اپنے نفس پر الزام دیتا رہے، ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہے، کیا میرے اندر تواضع ہے، کیا میرے اندر شکر ہے، کیا میرے اندر اخلاص ہے، کیا میرے اندر فلاں چیز ہے، اس کا محاسبہ اور مراقبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بڑی خفی طریقے سے آدمی خفی پتہ بھی نہیں چلتا، آدمی سمجھتا ہے میں اخلاص میں ہوں اور خفی طریقے سے اس سے اخلاص نکل جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں آپ کو، ایک صوفی صاحب 30 سال تک عبادت کرتے رہے، وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا، بس یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک صوفی صاحب 30 سال تک عبادت کرتے رہے اور صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ 30 سال کے بعد اس کی تکبیر تحریمہ رہ گئی، صف اول بھی رہ گئی۔ تو دل میں یہ خیال آیا کہ اب میں رہ گیا ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ بات میری سمجھ رہے ہو؟ 30 سال کی عبادت کرنے کے بعد جب اس کی تکبیر تحریمہ رہ گئی تو دل میں یہ خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ اب صف اول میں نہیں آیا۔ تو فٹ خیال آیا کہ اب تک جو ہوتی رہی وہ لوگوں کے لیے ہوتی رہی۔ اس نے اپنی 30 سال کی نمازیں قضا کی۔ یہ فقہی مسئلہ نہیں بیان کر رہا آپ کو، ان کی اپنی سطح کو بیان کر رہا ہوں۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت معتبر نہیں، عقائد معتبر نہیں، ایمان معتبر نہیں۔ میں نے باقاعدہ طور پر قرآن مجید کی آیت سے استدلال پکڑا ہے، وَمِنَ النَّاسِ کی آیت سے، کہ نہ ایمان معتبر ہے نہ عبادت۔ لیکن اس کا یہ معنی بھی نہ سمجھنا کہ اگر ابھی اخلاص پیدا نہیں ہوا تو کہیں شیطان کے پھندے میں آ کر بستر بوری اٹھا کر کہ نکلنے کی نہ کرنا، بلکہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو اور مانگتے رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو۔
اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی سمجھ بھی نصیب فرمائے، اور اس کو مانگنے کی اور اس پر چلنے کی اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس پر قائم ہونے کی اللہ توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله